أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں کو کچھ بیماری کے تعلق سے بیان ہوا تھا. آج بھی چند باتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے بیماری انسان کے لیے نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور بیماری اگر کسی ناشکرے کو لگ جائے تو پھر اس کے نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. انسان ناشکرا ہو, جو پریشانی کے عالم میں اللہ کی ناشکری کرتا ہو اور شکوہ شکایت بیان کرتا ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے کیا بولتے ہیں بیماری. بہرحال مولا تعالیٰ پروردگار عالم رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمامی کو بیماری کی حالت میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات بیماری آخر کیوں ہے نقصان دہ اس کے لیے جو ناشکرا ہے. جب ناشکرے کے لیے اور فاسق کے لیے جب بیماری لگتی ہے, جو ناشکرا ہے وقت شکایت زبان پر رہتی ہے تو زبان سے وہ الٹا سیدھا بولے گا اور ناشکری کے الفاظ نکالے گا کہ ساری دنیا کی بیماریاں تو مجھے ہی دے دی ہیں, اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں, سارے لوگوں کا غم ہم ہی دے دیا ہے. تو یہ ناشکری کے لفظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. رب کریم کسی کا مرتبہ بڑا کرنے کے لیے دیتا ہے اور کسی کے گناہوں کی وجہ سے پریشانی دیتا ہے, کسی کو آزمائش کے طور پر دیتا ہے, کسی کو سزا کے طور پر دیتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے. اللہ اکبر تو کبھی بھی ناشکری کے الفاظ زبان پر نہیں لانے چاہیے. لیکن جب اللہ کے نیک بندے کے لیے یا مومن بندے کے لیے, شکر گزار بندے کے لیے بیماری لگتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر کے, اللہ کی تعریف بیان کر کے اس بیماری سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے. معلوم کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ ایک صحابیہ ہے, ان کے پاس میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ کانپ رہی تھی. کہا کہ آپ کو بخار ہے؟ کہ رسول اللہ ہاں مجھے بخار ہے, اللہ اس میں کبھی برکت نہ دے. کہا اس میں اللہ کبھی برکت نہ دے بخار میں. تو حضور نے فرمایا بخار کو برا دے رہی ہیں, آپ بخار کو برا دے رہی ہیں. تو انہوں نے تعجب کیا. تو حضور نے فرمایا کہ بخار ایک ایسی بیماری ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر وہ صبر اور شکر کرے اس بخار میں. اور اس میں علماء کرام آگے فرماتے ہیں کیونکہ اور بیماری بہت ساری ایسی ہوتی ہیں وہ 2 یا 3 اعضاء کو تکلیف دیتی ہیں, 1 یا 2 اعضاء کو تکلیف دیتی ہیں, لیکن بخار ایک ایسی چیز ہے جو پورے جسم میں صلاحیت کرتا ہے اور پورے جسم کو اوجھل کر دیتا ہے, پورے جسم اس کی تکلیف اٹھاتا ہے, سر سے لے کر پیر تک اس کو محسوس کرتا ہے بخار کی تکلیف کو. اللہ اکبر. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کو بخار آتا ہے اور وہ صبر و شکر کر کے اس کو اس وقت کو گزار دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے, لوہے کی میل کو ختم کر دیتی ہے. اللہ اکبر. کیا شان ہے رب کریم کی بخشنے کی بہانے کی. اللہ اکبر. بلکہ صحابی رسول کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس بات کے اندر آتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں ہم کو کیا ثواب ہے, یا پھر انہوں نے کہا کہ بیماری میں ہم کو کیا ملتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر بیماری لگتی ہے اور وہ صبر شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ رب کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگار عالم اس سے دعا ہے کہ تو ہمیشہ مجھ کو بخار میں رکھ, لیکن یہ بخار ایسا ہو کہ نماز جماعت سے میں نہ رک پاؤں, جہاد سے میں نہ رک پاؤں, اور بھی نیک کام سے میں نہ رک پاؤں.
باقی مجھے ہر وقت بخار ہے. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کا جسم جب چھو کے دیکھا جاتا پوری زندگی اس کا جسم بخار میں رہتا, اس کی دعا قبول ہوئی. لیکن ہماری شریعت میں معاملہ یہ ہے کہ بلند مرتبہ پہنچ کر ان کی بات الگ ہے, لیکن ہم اپنے لیے اس طریقے کی دعا نہیں کر سکتے, اجازت نہیں ہے ہمارے لیے جو جسم کو تکلیف دینے والی ہو. رب دے دے قبول ہے, نہ دے کبھی اس کی مرضی ہے, لیکن خود زبان سے دعا کر کے بیماری طلب کرنا یہ صحیح نہیں ہے. وہ صحابی رسول تھے, ان کا مرتبہ ان کا معاملہ کچھ الگ تھا. آپ نے اللہ اکبر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رب کریم جب ان کو بیماری دیتا ہے اللہ والوں کو تو کبھی بھی وہ عافیت کی تمنا نہیں کرتے ہیں. میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. ہمیں اگر بخار بھی آ جاتا ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے, کر سکتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ آزمائش کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کربلا کے اندر کتنی بڑی آزمائش ہوئی, لیکن امام حسین نے یا امام حسین کے ساتھیوں نے کبھی بھی 3 دن کا جو بھی قافلہ رہا, 3 دن میں کربلا کے میدان میں جو بھی کچھ رہا یا کتنے دن رہے, کبھی بھی امام حسین نے ان کے ساتھیوں نے کبھی بھی رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کی اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے بچا لے. بالکل کسی روایت میں کہیں کتاب میں کہیں لکھا نہیں ہو سکتا امام حسین نے یہ کہا ہو کہ اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا لے. کیوں؟ کیونکہ جو محنتی ہوتے ہیں اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں, جنہوں نے اللہ کی بارگاہ سے کچھ جمع کیا ہوتا ہے, وہ امتحان سے پیچھے نہیں ہٹتے. امتحان سے کون سے بچے پیچھے ہٹتے ہیں؟ امتحان سے وہ بچے پیچھے ہٹتے ہیں جب ان کے ایگزام کا دور آتا ہے. جنہوں نے محنت نہیں کی ہوتی وہ چھوٹے امتحان سے. ارے امام حسین نے تو ایسی محنت کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو علم دین عطا فرمایا, اور ان کے لیے علم کی باتیں حضرت فاطمہ نے سکھائی تھی. حضرت علی جن کو سکھانے اور پڑھانے والے ہوں تو سوچو ان کی شان کا علم کیا ہوگا. تو بھلا وہ امتحان سے کیسے پیش کر سکتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے کر سکتے, مولا مجھے اس امتحان سے بچا دے. حالانکہ دعا کرتے تو قبول ہوتی, لیکن نہیں, وہ امتحان تھا, وہ جانتے تھے یہ سزا نہیں ہے اور یہ اللہ کے عذاب نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے. امتحان ہے, مجھے پاس ہونا ہے. آپ دیکھیں پچھلے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. فرشتے آئے تھے, آگ کے فرشتے آئے, ہوا کے فرشتے آئے, کہا کہ ابراہیم اگر اجازت ہو تو میں ہوا چلا دوں. ہوا والے فرشتے نے کہا کہ آگ اڑ جائے اور آپ آگ سے محفوظ ہو جائیں. آگ میں آپ کو ڈالا جائے تو وہ ڈال نہیں پائے, بہرحال آگ اڑا دیا جائے. اور فرشتے آئے تھے بارش کے, کہا کہ ہم کو حکم دیا جائے کہ ہم بارش برسا دیں, آگ بجھ جائے. حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے, جاؤ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو جبریل نے کہا کہ تم سے کم مجھے حکم کر دے, میں اللہ سے زیادہ کروں. تو کہا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل. تو وہ جانتا ہے, سمجھے تم سے کوئی حاجت ہی نہیں ہے. تو اللہ والوں کے طریقے بڑے بلند ہوتے ہیں, ان کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں. وہ اپنی پریشانی ہوتی ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, اس کو دور کرنے کی دعا بھی نہیں کرتے. ان کا مرتبہ کچھ اعلیٰ بلند ہوتا ہے. بہرحال تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے جو پریشانی آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, ان کو اگر انسان صبر شکر کر کے برداشت کرے اور جو بھی دوا وغیرہ ہے وہ کرائے, لیکن صبر کرے, زبان سے کوئی شکوے کا لفظ نہ بولے, تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیروں ثواب مل سکتا ہے. لیکن ناشکری کی, ثواب بھی ہاتھ سے گیا, پریشانی کی پریشانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے, نعمتیں عطا کرنے کے لیے, انسان کی نیکیاں بڑھانے کے لیے یہ پریشانیاں دیتا ہے. ایک واقعہ بتا کر کے بات پوری کرتا ہوں. بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا فاسق اور فاجر گنہگار شخص تھا, بہت بڑا پاپی تھا, اور بنی اسرائیل میں مشہور تھا وہ گناہوں میں. بہت بڑا پاپی گنہگار تھا, کوئی شاید گناہ بچا ہو اس نے نہ کیا ہو, بڑا پاپی گنہگار تھا وہ. تو کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا, اور بستی والے, علاقے والے سارے لوگ اس کے گناہوں سے پریشان تھے. جیسے محلے میں اپنے کوئی ایک انسان مکہ نکل آتا ہے, کوئی نشیڑی, تو اس سے لوگ پریشان رہتے ہیں. حالانکہ اب تو ایک محلے میں پتہ نہ کتنے نشیڑی ہیں, تو کس سے پریشان ہوں گے آپ. یہ حال ہو چکا ہے لوگوں کا. اللہ اکبر. لیکن بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے, تو بڑا گنہگار فاسق شخص تھا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, موسیٰ فلاں بستی میں ایک بڑا گنہگار پاپی شخص ہے,
کہیں اس کی وجہ سے بستی پر آگ نہ برس جائے، کہیں اس کی وجہ سے میں پوری بستی کو ہلاک نہ کر دوں، اس لیے اس انسان کے لیے، اس شخص کے لیے، اس گنہگار فاسق کے لیے اس بستی سے نکال دو، اس کو بستی سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم معجب اور تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے کیا ہوا، حضرت موسیٰ بستی میں گئے، اس گنہگار کو جس کے لیے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گنہگار کو اس بستی سے نکال دیا، اس گنہگار کے لیے اس بستی سے نکال دیا۔ اللہ اللہ توجہ فرمائیں حضرات محترم، اب کیا ہوا، اس نے دوسری بستی میں رہنا شروع کر دیا، دوسری بستی میں اس نے رہنا شروع کر دیا۔ جب دوسری بستی میں وہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر حکم ہوا کہ موسیٰ اس کو اس بستی سے بھی نکال دو، بہت بڑا گنہگار فاسق مکار شخص ہے وہ، اس کو نکال دو۔ حضرت موسیٰ اس بستی میں گئے، اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا، اتنی دور نکالا، اتنی دور چلا گیا وہ بیابان میں، نہ جہاں کوئی ہریالی تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پیڑ تھا، نہ کوئی انسان کا وہاں سے گزر تھا۔ وہاں پر جا کے اس نے ایک کٹیا میں یا ایک کنویں کے اندر، ایک غار کے اندر، پہاڑ کی غار کے اندر اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور یہیں اکیلا وہ شخص رہنے لگا، نہ کوئی آنے والا وہاں پر انسان تھا، نہ کوئی راستہ تھا، وہیں پر رہتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد میں کیا ہوا، وہ شخص ہو گیا بیمار۔ بیماری کی بات چل رہی تھی نا، لیکن بیماری کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ جب گنہگار تھے تو بستی سے نکال دیے گئے، لیکن اب گنہگار ہیں تو ان کے اللہ اللہ شان کیا ہوتی ہے، دیکھیں سماعت کریں۔ تو کیا ہوا، وہ ہو گیا بیمار، اتنا سخت بیمار ہوا۔ اب بیماری کے عالم میں کیا ہوتا ہے، جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں پتا ہوگا آپ کو، ماں قریب آ جاتی ہیں، باپ قریب آ جاتے ہیں، بچے بڑی محبت سے بات کرنے لگتے ہیں۔ بیماری کے عالم میں بیوی بڑا دل لبھانے والی بات کرتی ہے، اور محلے والے بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر انسان بیمار کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، لیکن اللہ اللہ جب وہ بندہ بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد میں نہ اس کی بیوی دیکھنے والی، نہ اس کا بھائی کوئی، نہ اس کا باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کے بچے، کوئی نہیں۔ جب زیادہ سختی بیماری میں بڑھی تو وہ شخص زمین پر اس نے سر رکھا اور رب کی بارگاہ میں کہا، مولا تبارک و تعالیٰ، رب کریم، میرا باپ نہیں ہے جو میری پریشانی پر آنسو بہا تھا اور میرا ساتھ دیتا، میری ماں بھی میرے ساتھ نہیں ہے جو میرے لیے دعائیں کرتی، میرے بچے بھی نہیں ہیں جو میری پریشانی پر آنسو بہاتے، میری بیوی بھی نہیں ہے اللہ اللہ جو میرا ساتھ دیتی ہے، میری تیمارداری کرتی، کوئی نہیں ہے۔ اے رب کریم، پروردگار عالم، میں بڑا گنہگار ہوں، فاسق ہوں، بے شک میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن مولا تعالیٰ تو نے مجھے بستی سے دور کیا، تو نے مجھے میرے بچوں سے دور کیا، تو نے میرے والدین سے دور کیا، تو نے میری بیوی سے دور کیا، لیکن رب کریم تو اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، اپنے کرم سے دور نہ کرنا، اپنے رحیمی کریمے سے دور نہ کرنا۔ اللہ اللہ جب اس نے زیادہ چیخو پکار شروع کی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور روتا رہا، اس طریقے سے سر کو سیدھے میں رکھ کر کے روتا رہا، کتنا بڑا فاسق گنہگار تھا۔ اللہ اللہ رب کی بارگاہ سے حضرت موسیٰ کی طرف کو اللہ اکبر ندا آئی اس کے بعد میں، لیکن کیا ہوا، اسی طرح سے جب روتا رہا وہ اور زیادہ بیماری تجاوز کر گئی، جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر بھیج دیا اور ایک جنت کی حور کو اس کی ماں کی ہم شکل بنا کر بھیج دیا۔ امام غزالی نے یہ کتاب میں لکھا ہے مقاصد القلوب کے اندر، اللہ اللہ، تو ایک حور کو اس کی ماں کی ہم شکل کر بنا کر بھیجا اور حوران بہشت کے لیے اس کے بچوں کی ہم شکل بنا کر اس کے پاس میں بھیجا۔ جب اس کی بیماری پر وہ سب رونے لگے اور روتے روتے کیا ہوا، اس بیمار شخص کی روح قبض ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، موسیٰ جاؤ فلاں غار کے اندر، فلاں کنویں کے اندر ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیے کتنا بڑا فاسق تھا، کتنا بڑا گنہگار تھا، لیکن اس کی نیکی کیا کی، اس نے بیماری میں اللہ کو پکارا، اس نے بیماری میں اللہ کو یاد کیا، اس نے بیماری میں شکوے شکایت کسی دنیا والوں سے نہیں کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا۔ اللہ اللہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم داغ اس غار کی طرف کو گئے تو دیکھا تو وہی فاسق گنہگار شخص وہاں پر انتقال کر گیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، مولا انہیں تو کہا تیرا دوست ہے، یہ تو بہت بڑا پاپی ہے جسے تو نے بستی سے نکلوایا تھا، یہ کیسے محبوب ہو گیا، یہ کیسے اتنا بڑا تیرا دوست ہو گیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،
جب یہ اپنی بیماری کی وجہ سے، جو میں نے اس کو بیماری دی اور بیماری کی وجہ سے اس نے مجھ کو پکارا اور مجھ کو رحمان رحیم کہا، اور پھر اللہ اکبر جب اس نے زیادہ جلوہ کی تو زمین و آسمان کے فرشتے رونے لگے، تو بھلا میں کیوں نہ اس پر رحم کرتا؟ اس لیے میں نے بھی اس کو رحم کر کے اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اللہ کیا نرالے، اللہ اکبر کیا نرالے شان ہے بیماروں کی۔ کبھی بھی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے صبر کریں، شکر کریں۔ دیکھیے جب گنہگار تھے، گناہوں کی بیماری تھی تو اللہ نے خود نکلوایا بستی سے، لیکن جب گناہوں کی بیماری دور ہوئی اور جسم کی بیماری آئی اور اس بیماری میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے اپنے محبوب بنا لیا۔ تو اللہ کا محبوب بننا ہے ہمیں یا پھر اللہ کا نافرمان بننا ہے، وہ ہم اس کے بارے میں خود سوچیں۔ کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، اپنے رب کو یاد کریں۔ جو دوا کرنا سنت ہے دوا کریں بے شک، لیکن بیماری صرف دو شخصوں کو بتانی چاہیے، دو کے علاوہ کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن گناہ نہیں ہے، لیکن دو کو بتانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کا طریقہ یہی ہے، ایک ہے طبیب اور ایک ہے حبیب، ایک طبیب اور ایک حبیب۔ طبیب یعنی ڈاکٹر، اور حبیب جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے اللہ سے زیادہ کون محبت کرتا ہے؟ اللہ کو بتائیں اپنی پریشانی، لوگوں کو بتائیں گے مذاق اڑائیں گے لوگ، لیکن اللہ کو بتائیں گے تو وہ دور فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر و حشر آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا السلام علیکم۔